नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 45 और 46 की बारी है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तौफीक से हम इंशाअल्लाह ताला इस आयत का आगाज़ करते हैं। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। यहाँ पे आप ये देखें अल्लज़ीना, अब यहाँ पे लाम के ऊपर शाद है लेकिन अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको हम ऑटोमेटिकली ये देखेंगे कि लाम के ऊपर चूँकि ज़बर है तो हम इसको ज़बर के साथ ही पढ़ेंगे अल्लज़ीना। इसका रूल भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको डिटेल से करवाऊँगी। वस्ताईनु, और मदद तलब करो, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के, व इन्नहा, और बेशक वो, लकबीरतुन, अलबत्ता भारी है, इल्ला मगर, अला ऊपर, अलखाशीन खुशू करने वालों के लिए। अल्लज़ीना वो लोग जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, अन्नहुम बेशक, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और बेशक वो इलैहि तरफ उसके राजिऊन लौटने वाले हैं। और सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो, यकीन मानो नमाज बहुत भारी है मगर झुक जाने वालों पर भारी नहीं। वो लोग जिनको यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और इसी के पास लौट कर जाने वाले हैं, यानी जिन लोगों को इस बात का यकीन है कि अल्लाह से मुलाकात होगी, अल्लाह की तरफ वापस जाना है, उन लोगों के लिए झुकना, नमाज पढ़ना, सब्र करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया है कि वो तमाम उमूर में सब्र की तमाम इक़साम से मदद लें। अब हम देखते हैं कि सब्र की कौन सी इक़साम है। नंबर 1, अल्लाह ताला की अताअत पर अपने नफ्स को पाबंद करना, यानी आपको कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो लेकिन जो अल्लाह का हुक्म आ गया बस उसके ऊपर राज़ी हो जाना और अपने नफ्स को लाजिम करना कि मैंने अब यही काम करना है, चाहे उसमें कितनी मुश्किलात और परेशानियाँ क्यों ना आए। नंबर 2, इसकी नाफरमानी से अपने आप को रोकना यहाँ तक कि इसे तर्क कर दे, यानी बाज़ को होता है कि हम इस तरीके से काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह ने तो ऐसा हुक्म नहीं दिया था, लेकिन हम फिर भी वो करते जाते हैं। तो जिस वक्त आपको लगे कि नहीं ये अल्लाह को पसंद नहीं आएगा, मैंने ये काम नहीं करना, अपने आप को रोकें, बार बार रोकें। जब वो काम आए, जब वो वक्त आए जब आपको लगे कि ये अल्लाह की नाफरमानी का काम है, मैंने नहीं करना, अपने आप को बार बार समझाना, एक वक्त इंशाअल्लाह ऐसा आएगा कि आप उस काम को छोड़ देंगी। तो ये भी सब्र की एक किस्म है कि पहली किस्म कि अपने नफ्स को पाबंद कर लें अल्लाह की अताअत पर, कि बस आमन्ना व सदकना, कि जो आ गया उस पर मैंने अताना वस्का अता समीना व अताना, सुन लिया और उसकी अताअत की। दूसरा हुक्म क्या है? उसकी नाफरमानी से अपने नफ्स को बार बार रोकना, ये भी सब्र की किस्म है। नंबर 3 है सब्र की किस्म कि अल्लाह की तरफ से जो तकदीर अल्लाह ने बना दी है, जैसी भी बनाई है उस पर सब्र करना और उस पर नाराज़गी बिल्कुल भी ना करना। प्यारी बहनों, हर मामले में सब्र के ज़रिए से बहुत मदद मिलती है। जो कोई सब्र करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको सब्र करने की तौफीक भी देता है। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला से सब्र भी मांगें और कोशिश भी करें। इसी तरह आप देखिए दूसरी बात है नमाज की, नमाज के ज़रिए से मदद मांगे। हर मामले में नमाज से अल्लाह ताला की मदद मांगे। उसका क्या तरीका है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1083۔ پیاری بہنوں، صبر اور صلات یہ آپ سمجھ لیں ٹولز ہیں، ہتھیار ہیں ایک مومن پہ جب دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں تو اس کو برداشت کرنے کے لیے اس کو یہ دو ہتھیار کو پکڑ لینا چاہیے۔ صلات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے، یعنی نماز پڑھے، سجدے میں جائے اور اللہ سے دعائیں کرے تو انشاءاللہ مصیبتوں سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور اگر مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں بھی ہو سکا تو پھر بھی صبر کرے تو اس کا کیا ہوگا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، اور اکثر ہمیں احادیث کی روشنی بھی یہ ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی ملتا ہے کہ جب کوئی مشکل پریشانی آتی تو یاد رکھ، اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف مشکل پریشانی نہیں، خوشی کے موقع پر بھی ہم عموماً کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو ہم فوراً چھلانگے مارتے ہیں خوشی سے، اس کو ساتھ اس کو بتاؤ، اس کو فون کر، اس کو کرو، ہم اللہ کو یاد کرنا بھول ہی جاتے ہیں۔ اور اسی طرح غم کا موقع آتا ہے تو ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بالکل رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں، پریشانیاں اس کے ساتھ شیئر کر، اس کو بتا، وہ بھی اللہ مچا، اللہ سے شکوہ کر، تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہرگز نہیں تھا۔ خوشی ہو یا غم ہو، دونوں صورتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی تھی فوراً اٹھتے تھے اور وضو کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، یعنی 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور اگر آپ نفل نہیں ہیں، آپ اس حالت میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، تب بھی آپ فوراً اللہ کے آگے سجدے میں چلی جائیں اور سجدہ شکر ادا کریں۔ وہی سجدہ شکر جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے سجدہ آتا ہے تب بھی تو ہم ادا کرتے ہیں نا، وہی والا پڑھ لیں۔ صبر سے مدد لینے کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے کہ جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ بخاری 6424۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس سے میں نے اس کی محبوب ترین ہستی کو لے لیا، دنیا سے حاصل کر لیا، اور وہ پیچھے اکیلا رہ گیا لیکن وہ صبر کرتا ہے صرف اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر جنت ہے۔ الحمدللہ، جنت کے علاوہ اتنے، یعنی جتنا صبر کریں گے اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، صبر پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ پہلے اب ویلا مچا لیں، رو پیٹ لیں، سب دنیا کو بتا دیں اور پھر کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں صبر کر، نہیں، پہلی بات پہ۔ اسی لیے تو لفظ آیت آئی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پیاری بہنوں، یہ صرف اور صرف جملہ کسی کے فوت ہونے پر نہیں پڑھنا، بلکہ اس موقع پہ بھی پڑھیں، کسی بھی پریشانی یا مشکل کی خبر سنیں فوراً پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ، ہم بھی اللہ کی طرف ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، یعنی یہ مشکل بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس چیز کا صبر دے گا۔ صبر کے ذریعے سے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے، انسان میں استقامت آتی ہے، انسان کو حق کے راستے پر چلتے ہوئے آخر صبر کیوں کرنا چاہیے، صبر سے کام لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو پیاری بہنوں، اس لیے کہ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، صبر ہر مشقت کی دعا ہے، صبر ہر مشکل کا حل ہے، صبر ہی انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، یعنی جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی مشکل پریشانی اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے، میں اسی کے آگے سجدہ کروں گا، اسی سے مدد مانگوں گا، تو اس سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان حق کے راستے پر چلنے کے لیے نماز سے کیسے مدد لے سکتا ہے۔
پیاری بہنوں، نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ انسان کا دل اس ملاقات سے ایک خاص تعلق میں بن جاتا ہے۔ انسان کی روح نماز سے غذا حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے، اور یہ قوت اور تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور نماز کی پابندی بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نماز کی پابندی مشکل ہے، کیا اٹھو، وضو کرو، اپنے کام کاج چھوڑو، نماز پڑھو، تو پیاری بہنوں، نماز کی پابندی صرف ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے۔ جب آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ کا شام کو پیپر ہونے والا ہے، اگر تو آپ یقین سے ہیں کہ واقعی پیپر ہونا ہے، تو آپ صبح اٹھ کے اس کی تیاری کریں گے نا کہ ہاں میں نے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں دنیا میں عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو آپ لازمی اس کی تیاری کریں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلا جو اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھو۔ جو انسان آخرت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، وہ نہ ہی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور نہ ہی وہ نماز پڑھتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لازمی طور پر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔